اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، نہج البلاغہ مولا کائنات کے کلمات حکمت کا مجموعہ ہے کہ جس کا دوسرا جملہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ازرا بنفسہ من استشعر الطمع، کہ جو شخص لالچ اور حرص کو اپنا شعار قرار دے، اپنا محور اور مقصد بنا لے، تو ایسا شخص اپنے نفس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو مولا کائنات ہمیں یہاں پر پیغام دے رہے ہیں۔ مولا کائنات جو کہ پروردگار عالم کی جانب سے ہمارے ہادی اور رہنما ہیں، ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم لالچ کو اپنا شعار قرار دو گے، اپنا محور اور مقصد قرار دو گے، تو پھر تمہارا نفس ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک باوقار زندگی گزارے، ایک سکون والی زندگی گزارے، تو پھر اسے یہ چاہیے کہ وہ لالچ اور حرص کو اپنا شعار قرار نہ دے، اپنا محور اور مقصد اس لالچ کو قرار نہ دے۔ اس لیے کہ یہ لالچ اور حرص ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے، جو انسان کو رسوا کر دیتی ہے۔ اور یہ جو لالچ اور حرص ہے، یہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے۔ یہ مال کی ہو سکتی ہے، یہ شہرت کی حرص ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد اور محور صرف اور صرف مال جمع کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا محور اور مقصد شہرت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، انہیں شہرت کی لالچ ہوتی ہے۔ تو لالچ کسی بھی میدان میں ہو، کسی بھی انداز سے ہو، ہر لحاظ سے مذموم ہے، قابل ستائش نہیں ہے۔ اور جب ایک انسان جب اپنا محور لالچ کو قرار دیتا ہے، اپنا مقصد حرص کو قرار دیتا ہے، تو پھر اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ جو عمل بھی انجام دینا چاہے وہ انجام دے گزرتا ہے۔ یعنی کسی بھی عمل کو کرنے سے وہ دریغ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اپنے محور اور مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے۔ نتیجے میں انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں لا ایمان لمن لا حیاء لہ، کہ جو شخص با حیا نہیں ہے، ایسا شخص با ایمان بھی نہیں ہے۔ تو مولا کائنات کا یہ جملہ اور امام صادق علیہ السلام کا یہ جملہ اگر ہم دونوں کو آپس میں ملائیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک انسان جب لالچ کرتا ہے تو پھر اس کا نفس ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور انسان چونکہ اپنے محور اور مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی بھی قسم کا کام کرنے سے دریغ نہیں کرتا، اور وہ حلال اور حرام کا خیال ہرگز نہیں رکھتا، نتیجے میں انسان کے اندر سے جو حیا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ایمان بھی اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ تو بس یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے ہاتھ سے چلے جانے عوامل میں سے اور مقدمات میں سے ایک مقدمہ اور ایک چیز یہ حرص اور لالچ ہے کہ جو انسان کو اس کا ایمان انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں تمام اقسام کی حرص اور لالچ سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے تمام اعمال کو خالصتاً قربتاً الی اللہ قرار دینے کی ہمیں توفیق عنایت